بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ JIY پاکستان یوٹیوب چینل ہے۔ میں محمد نعیم رانا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پچھلے چند دنوں سے تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا جاری تھا فیض آباد پر۔ کل رات حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کی 4 شقیں ہیں، جس کے نتیجے میں تحریک لبیک نے اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے۔ یہ 4 شقیں کیا ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کن کن لوگوں کے حکومت کی طرف سے اس معاہدے پر دستخط ہیں، کن کن لوگوں کے تحریک لبیک کی جانب سے اس معاہدے پر دستخط ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن شروع میں بہت پرزور مذمت کرتا ہوں حکومت کے اس رویے کی جو انہوں نے اپنایا ان کارکنان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے نکلے تھے۔ دیکھیں، یہ لوگ کوئی ذاتی مفاد کے لیے، سیاسی مفاد کے لیے یا تجارتی مفاد کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ فرانس میں حکومتی سطح پر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، یہ لوگ اس کے خلاف نکلے تھے۔ اگر تو واقعی یہ ریاست مدینہ ہے تو ریاست کو ان احتجاج کرنے والوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنی چاہیے تھیں، لیکن افسوس کہ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، افسوس کہ ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا، افسوس کہ لاٹھی چارج کیا گیا، افسوس کہ اندھا دھند آنسو گیس کے شیل جو ہیں ان کی شیلنگ کی گئی۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے اب ایک معاہدے کے تحت ختم ہو گیا ہے۔ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں 4 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے اندر پارلیمنٹ میں قانون سازی کے بعد فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے گی۔ دوسری شق یہ ہے کہ فرانس میں پاکستانی سفیر نہیں بھیجا جائے گا۔ اور تیسری شق یہ ہے کہ حکومتی سطح پر فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور چوتھی شق یہ ہے کہ اس احتجاج کے دوران میں جتنے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے ان کو فوری رہا کیا جائے گا، اور کوئی نیا مقدمہ جو ہے وہ نہیں بنایا جائے گا ان کارکنان پہ۔ 3 بندے حکومت کی طرف سے ہیں، 3 بندے تحریک لبیک کی طرف سے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بریگیڈیئر سید اعجاز شاہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، پیر انوار الحق شاہ قادری وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں، اور کمشنر اسلام آباد عامر احمد ہیں۔ جبکہ تحریک لبیک کی جانب سے ڈاکٹر محمد شفیق امینی، سید عنایت الحق شاہ صاحب، علامہ غلام عباس فیضی۔ تو یہ معاہدہ ہوا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس معاہدے سے کنی نہیں کترانی، اس معاہدے پہ منو ان عمل درآمد کر دے، نہیں تو یہ جو عاشقان رسول ہیں یہ اگر دوبارہ نکلے تو پھر جو حالات ہوں گے وہ کنٹرول کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی ایک جماعت کا، کسی ایک تحریک کا نہیں ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ مشترکہ معاملہ ہے۔ تو اگر حکومت نے یہ معاہدہ صرف جان چھڑوانے کے لیے کر لیا ہے کہ چلو جی دھرنا ختم ہو جائے گا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم 2-3 مہینے کا ٹائم لے لیتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو میں واضح کر دینا چاہتا ہوں ایسا ہونے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر حکومت نے اس معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا، نمبر 1 تو نفرت پھیلے گی۔ عام بندہ یہ سوچے گا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ فرانس کے سفیر کو تحفظ دے رہی ہے، وہ اس کے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتے، تو ایک نفرت پھیلے گی حکومت کے خلاف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ نکلیں گے
تو پھر کوئی تخت نہیں بچے گا، کوئی یہ حکومت اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے گی۔ اس سے پہلے جو حکمران تھے ان کو یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی جب وہ تخت نشین تھے، لیکن اب ان کا بالکل صفایا ہو گیا۔ تو میں ان حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تم سے پہلے جو وہ ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، وہ جن کی گردن میں اتفاق فاؤنڈری کا سریہ تھا، تم سے پہلے جو وہ ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، لہٰذا اس معاہدے پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ فرانس کے ساتھ آپ نے مکمل سفارتی تعلقات کا خاتمہ کرنا ہے۔ اگر نہ کیا تو پھر یاد رکھنا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس کے ساتھ ہی محمد نعیم رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔